مولا علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں اگر تم بیمار ہو تو ذکر حسین کی مجلس تلاش کرو. بھائی توجہ کرنا. یار کیا بات ہے, یہی بات میں کرنے لگا. بے شک مولا اس بچے نو شفا یاب فرما. حیثیت میری ایک طالب علم دی ہے, ساری لسٹ سب تو چھوٹا ذاکر میں ہاں, لیکن بات میں تھوڑے فائدے دی کرن لگا. مولا فرما رہے ہیں اگر تم بیمار ہو تو ذکر حسین کی مجلس تلاش کرو. اور مولا فرما رہے ہیں اپنے مریضوں کو مجالس میں لایا کرو. کیوں؟ ہم اہل بیت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا اکیلا علاج ہے. شاباش بھائی مہربانی. ایک اٹھے ہویا ہاتھ کس دماغ تاج نہ ہوئے جانے اندر علی بولے حیدری. نہ میں بات مالک دی زبانی نہ ہوئے ایتھو پھڑ کے من لا دیو تے جے باجی گل معصوم دی زبانی ہوئے سن کے تو آئیں بائیں شائیں کر دے میں تے پھر تو مجلس سچ نہیں بیٹھا. مولا فرما رہے ہیں علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں اپنے مریضوں کو مجالس میں لایا کرو. کیوں؟ ہم اہل بیت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے. اور علی فرما رہے ہیں سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے. باجی تسا کیا واہ تسا داد دیتی ہے, دعا دیتی ہے. اے میرے سر تے قرآن ہے. مولا غدیر فرما رہے ہیں سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے. اور حسن دے بابا فرما رہے ہیں ذکر اہل بیت مسلسل سننے والا کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا. جنو ٹکر نجف دا شاہ دیندہ ہے ہاتھ جا کے بولے حیدر. سارے بولو گے حیدری. اچھا گلوں میں خار پرونے سے کچھ نہیں ہوگا, پورے نصیب پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا. گلوں میں خار پرونے سے کچھ نہیں ہوگا, پورے نصیب پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا. اور علی کے بغض میں راتوں کو جاگنے والوں, علی کے بغض میں راتوں کو جاگنے والوں, نبی کے پہلو میں سونے جہنے اندر علی حیدری. جی نوکری کر دیں. 2 منٹ مجھے آپ کے اور چاہیے ہوں گے. 2 منٹ مجھے اور دیتے ہیں آپ. مولا فرما رہے ہیں ذکر اہل بیت مسلسل سننے والا کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا. بندے ہاتھ جوڑ کے اپیل کی تو سکے سرکار آپ نے فرمایا کہ ذکر حسین کی مجلس تلاش کرو. تو مولا میں نے کھاڑک کا اشتہار دیکھا, مولا میں نے پوسٹ دیکھی, تو مولا میں دور دراز سے رکشہ, کسی کار, کسی موٹر سائیکل, کسی سائیکل, کسی سواری کا سہارا لے کے تو مولا میں کھاڑک پہنچ گیا. مولا اب میں مجلس حسین میں پہنچ گیا. اب میرے لیے کوئی حکم ہے
میں کتاب پڑھنے والے بندے دی زیارت کرانگا. میرے مالک نے فرمایا اس فرمان کی تشریح میرا صادق بیٹا کرے گا. اس فرمان کی تشریح میری ذاکری واسطے نہ بولی، تینوں مالکان دی موجودگی دا واسطہ. اگر میری بات تیرے میرٹ تے آوے، تیرے معیار تو بھی اگلی گل کراں تے پھر اتنا بولی جتنا میرا حق سمجھے. میرا صادق بیٹا اس فرمان کی تشریح کرے گا. صادق امام دا دور آیا، بندے پوچھیا سرکار میرے لیے کوئی حکم ہے کہ میں ذکر حسین میں آ گیا، اب میری کوئی ڈیوٹی ہے؟ صادق امام نے فرمایا اگر بیمار ہو تو میں صادق تمہیں حکم دیتا ہوں میرے دادا حسین کی مجلس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیا کرو. لاہور زندہ باد، ماتمی حسین دے زندہ باد. توجہ رکھنا، نتیجہ میرے دادا پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میرے دادا حسین کی مجلس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیا کرو. سائل ہاتھ بن کے آدھے مولا لمبے لمبے سانس کیوں؟ فرمایا وعدہ ہویا اگر مریض مجلس سے حسین میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لے گا تو اس بیماری سے بھی شفا ملے گی جس بیماری کا علاج ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. بڑی داد ہے. یا علی سارے کیا کرو مجمع ڈھیرے قرآن پڑھو حیدری. اس بیماری سے بھی شفا ملے گی جس بیماری کا علاج ابھی دریافت ہی نہیں ہوا. اور میرے مالک نے فرمایا میرے دادا حسین کی مجلس میں بیٹھ کر اگر تم لمبے لمبے سانس لو گے تو اللہ ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب دے گا. اچھا اے سعادت رمضان اچھ بھی مل دیجئے. چپ کر گئے ہو کہ روزہ کی حالت میں جو روزہ دار سانس لیتا ہے وہ سانس کے عوض میں تسبیح کا ثواب، عام تسبیح نہیں ملائکہ کی تسبیح کا ثواب. اے ممبر دے غلاف اچ میرا ہاتھ ہے کیمرے اندی زد اچ کھلوتا ذمہ داری نال میں لفظ آکھن لگا روزہ دار روزے کی حالت میں اگر سانس لیتا ہے تو ملائکہ کی تسبیح کا ثواب، اور حسین کا عزادار مجلس سے حسین میں بیٹھ کے سانس لے تو تسبیح بطول کا ثواب. توجہ ہے؟ لو جی قصیدہ پڑھیے. میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا، میں جتنی بار ہر مزاج دیتے لفظی میرے کول نہیں، میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا.
جڑے فرنٹ سیٹ والے ہو باجی مہربانی، بھجن مہربانی، بھجن مہربانی. میں جتنی بار چوتھی سطر دا لطف آ جانا ہے کیونکہ میں کھارک لاہور پہ پڑھنا. میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا. پیادہ اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبہ سے کربلا آیا. سارے آپ سلامت رہیں. ہاں جی تیاری ہے، قصیدہ پڑھیے. نظام توحید کو بچانے، 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 نظام توحید کو بچانے. حسین کربل میں آ رہا ہے. ہمت کرنی ہے. سلامت رہو بھائی، ہاتھ اچھا حیدری. میں واسطہ دینا تینو پاکاں دی موجودگی دا. میرٹ تے گل سنی میں فرد ثانی پڑھا. علی علی زمین تے قرار نہ پاوے. گل مکمل کرنی جانا. نظام توحید کو بچانے، نظام توحید کو بچانے. حسین کربل میں آ رہا ہے. یزیدیت بے نقاب کرنے، یزیدیت بے نقاب کرنے کو ساتھ اصغر بھلا. زبان سے بولیں گے، زبان نل بولو گے میں واسطہ دینا. ہچا کے بولا لبیک یا حسین. بھائی سلامت رہو، بہت مہربانی. یزیدیت بے نقاب کرنے کو ساتھ اصغر بھی، بولو بولو بولو، تو کو ساتھ اصغر بھی لا رہا ہے. لاہور علیہ میں اگر تشریح کرنا تو تیرے معیار دی توہین ہے. کوئی وضاحت کوئی تشریح نہیں. میں پیدر پہ شیر پڑھنے پیادہ رسول ہے رزدہ ہے کیا ہے کہ خاک میں نور کی شفا ہے. رسول حیرت زدہ ہے کیا ہے کہ خاک میں نور کی شفا ہے. حسین مٹی کو چھو کے اس کو، حسین مٹی کو چھو کے اس کو شفا کے قابل بنا رہا ہے. بولو گے تو زیادہ سوڑے لگو گے. اے ہاتھ باجی محتاج نہ ہوئے. قرآن پڑھو حیدری. ہائے 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 ہائے. سلامت رہو، حسین کے نام سے مہربانی. جو بھی جلتے ہیں محسن، حسین کے نام سے جو بھی جلتے ہیں محسن. جیتے رہیے. انسانیت کی زبان میں اس کو یزید کہتے ہیں. انسانیت کی زبان میں اس کو یزید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سلامت رہو.
کشیدہ راستہ اور کشیدہ راستہ علی علی بولو سارے بولو کیا بات ہے یار، کیا بات ہے بھائی، تواڈے تے کرم حسین دی مادہ تے شالا، بہت مہربانی۔ حسین مٹی کو چھو کے اس کو شفا کے قابل، تھوڑا جے آگے چلیے، تھوڑا جے آگے چلیے، میرے پاس ویکھنا پیادہ گناہ گاروں سے کہہ دو حسین کے در پہ سر جھکائے، گناہ گاروں سے کہہ دو حسین کے در پہ سر جھکائے، ہاں حسین مجرم کو حر بنا کے، کو حر بنا کے سلام رب سے کرا تینو علی دی ولایت دا واسطہ ہے، ہاتھ چاہ کے بولو حیدر۔ سلامت رہو، اچھا پھر پڑھ دینا ہاتھ اچھا حیدری، نہیں جڑا ماتمی ہے وہ بولے حیدری، میں پھر پڑھ دینا گناہ گاروں سے کہہ دو حسین کے در پہ سر جھکائے، گناہ گاروں سے کہہ دو حسین کے در پہ سر جھکائے، حسین مجرم کو حر بنا کے، حسین مجرم کو حر بنا کے سلام رب سے کرا رہا سلامت رہو حیدری، پھر بولو حیدری۔ ایک شیر میں نے پڑھ لیندے ہو تے نظارہ لئیے سارے رل کے، بھائی جتنے کیمرے لگے نے ایک کیمرہ مین ڈیوٹی کرے، پورے علاقے پورے بارگاہ ہر زدار تے تیرا کیمرہ وجے، میں بہت بڑا چیلنج کر کے کیمرے دی زدج کھلوتا کھاڑک لاہور، میں نہیں پتا پیر جی کی ماحول بننا تے کتنا رسپانس نہ دینا ہے، اے میں نہیں جانتا میرے ہاتھ چویلائے علی دجا میں تے میں چھلکان لگا پیادہ علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت، علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی، واسطہ دینا آیت حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے، حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے علی ہے واجب بتا رہا ہے۔ بولو بولو سلامت رہو، سلامت رہیے، آج سلامت رہیے۔ میں پھر پڑھ دینا ہاتھ بلند کرو حیدری، نہیں ان کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، ان کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، شبیر کے حسان خدا یاد کرے گا، شبیر نے کچھ اس طرح سے بچایا ہے خدا کو، جی پڑھ دا اگر اللہ ہے تو کیا یاد سلامت رہو، پھر پڑھا
کدی تم ہی بولے تے قرآن دی قسم رنگ ہو جاوے. میں پھر پڑھ دینا پیادہ علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے علی ہے واجب بتا رہا ہے. سلامت سلامت رہو بولو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. میں پھر پڑھ دینا علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے علی ہے واجب بتا رہا ہے. پورا کھڑک بولے حیدر. اچھا میں پھر پڑھ دینا مل کے بولو حیدری. نہیں طاقت نال بولو حیدری. اچھا 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 سارے دی مرضی ہے. میں پھر پڑھا میں پھر پڑھ دینا علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے علی ہے واجب بتا رہا ہے. پھر پڑھ دینا. جسے قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی اسے وزیر خود کی حقیقت سمجھ نہیں آتی. کوئی شیطان کے شجرے میں اس کا ہوتا ہے شمار جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی. سلامت رہو. کوئی قانونی کا جب حاجہ کیا جاتا ہے علی کا نام لے کر بندے کا بات کرتے ہیں. بولو سلامت رہو. میں پڑھدا علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے علی ہے واجب بتا رہا ہے. سلامت رہو. قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی
شعر پڑھ دوں؟ شعر پڑھوں؟ جس بندے کو اردو ادب کا پتہ ہے اس کے لیے میں شعر پڑھ دوں؟ ہم نے یہ تاریخ پڑھی ہے 12 موتی ایک لڑی ہے، اوے گلہ کرنا لیا 12 موتی ایک لڑی ہے، وہ زندہ شبیر کھڑے ہیں یہ بیعت کی لاش پڑی ہے۔ شیعہ ایمنہ میں اس بندے نے جس ہاتھ نہیں چاہیا یار لبیک یا حسین، کیا بات ہے؟ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، ہاتھ بلند کرو۔ حیدری لو جی، اردو ادب نال جڑا بندہ پیار رکھ دے، میں بہت بڑی ونڈ کر کے جا رہے ہیں تے چیلنج کر کے پیادہ ستوں سے ڈرنا نہیں تو کیسے کہ مر کے مرنا نہیں، تو کیسے ستم سے ڈرنا نہیں، تو کیسے کہ مر کے مرنا اللہ واسطے گل سننا، تو کیسے سے حسین سجدے میں سر کٹا کے، حسین سجدے میں سر کٹا کے جہاں کو جینا سکھا رہا ہے۔ مہربانی جی جی پڑھن لگے قصیدہ ملک چ نہیں ورلڈ چ میری پہچان بنیا، بابا جی دا حکم ہے، حکم دی تعمیل چ میں ایک دو شعر تھانوں ہدیہ کر دے ماں انشاءاللہ۔ عشرہ محرم 2024 رات 8 تو 9 اس سے عزا خانے چ روزانہ تھانوں سلام پیش کریا کر، تھوڑے بندے ہی بولے ہو تو ذرا تھوڑا جا پیچھے جاؤ تے شابان اچ مزاج نو لے جاؤ، بابا جی دا حکم ہے، میں حکم دی تعمیل اچ باقر شاہ جی ایک دو شعر پڑھا۔ شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے، شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے، شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے، شبیر زمانے میں کس شان سے؟ شان سے آیا ہے، شبیر زمانے میں اس شان کس شان سے؟ آیا ہے، زہرا نے مسلح سے بیٹے کو اٹھایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہ بینا نہ بینا میرے پاس ایک کے ہاتھ چاہ حیدری حیدری شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے، شبیر زمانے میں کیا بات؟ اس شان سے آیا ہے، شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے، شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے، شبیر زمانے میں۔ ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھو سا۔ آئیے بسم اللہ کے بلائے۔
اپنی مثال آپ آؤ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ. شاعر آل عمران ہر دل عزیز شخصیت مولا پاک پترا نال آباد رکھے، مالک سایہ سلامت رکھے. قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب، پی ناصر شاہ جی، پی ذکی شاہ جی، آؤ بسم اللہ. پی جواد شاہ جی. انہوں میں خرج نہ پھول جائے. پھر پڑھ دینے ہیں شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے، شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے، شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے، شبیر زمانے میں نے دیکھنا ہے اس شان سے آیا ہے، زہران مسلح سے بیٹے کو اٹھایا ہے، زہران مسلح سے بیٹے کو ساتھ دیں دے ہو بابا جی، بابا جی. مسلح سے مصروف زیارت ہے قرآن کی ہر آیت، قرآن کی ہر آیت. ہاں شبیر نے چہرے سے پردوں کو ہٹایا ہے. شبیر چہرے سے پردوں کو ہٹایا ہے، شبیر چہرے سے. حضرت امام حسین علیہ السلام دی آمد ہوئے دنیا تقابل کر دیئے. حضرت یوسف نال شہزادہ علی اکبر دی آمد ہوئے بزرگاں بھائیوں دنیا تقابل کر دیئے. حضرت یوسف نال کھاڑک بہت بڑی عزداری کھلو کے لاؤڈ سپیکر دے سامنے میں منت کر کے پیادا اس شاہ کی یوسف سے تمثیل بھی مت دینا، تمثیل بھی مت دینا. کیوں جس شاہ کے جھولے کو یوسف نے جھلایا ہے. شیعہ بندہ ہچاوے حیدر، یوسف نے جھلایا ہے، جس شاہ کے جھولے کو یوسف نے جھلایا ہے، جس شاہ کے جھولے کو یوسف نے جھلایا ہے، جس شاہ کے جھولے کو یوسف نے جھلایا ہے، جس شاہ کے جھولے کو یوسف نے جھلایا ہے. اگے بھی انہوں نے بڑی وری مہربانی کیتی ہے تو میں اکثر ممبر تے تذکرہ بھی کردا ہوں. کتنے سارے قصائد، کتنے سارے قصائد کتنے سارے اشعار فی البدی نقد انہوں نے مہربانی فرمائی. شاعر دا مزاج ہوندہ ہے نا، مولا سایہ سلامت رکھے. جس شاہ کے جھولے کو یوسف نے جھلایا ہے، ان اللہ کرے 6 بندے ہیں تے اسی یہ پڑھ لئیے. انہاں شیر عطا کیتا ہے، پاکاں عطا کیتا ہے. قبلہ مہربانی فرمائیے جھولیاں پھیلاؤ تے میں اوہ میں پڑھ لواں جی میں قبلہ میں نو عنایت کیتا ہے. تے میں پیادہ سرور نے سرور کے ہاتھوں پہ تلاوت کی، ہاتھوں پہ تلاوت کی. سلامت رہو، سلامت رہیے. ہاتھ چاہ حیدری یار جیسا بندے تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور ٹکر حلال کرے بولے حیدری. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. بیٹھے کھلوتے سید امتی بزرگ نوجوان مصرع مکمل کرنا چاہنا. نتیجہ بڑا کمال ہے جڑا منظر میں دیکھ رہا پاو جی میں پیادہ سرور نہیں سرور کے ہاتھوں پہ تلاوت کی، ہاتھوں پہ تلاوت کی. ہاں قرآن ہی قرآن کو
بابا جی اجازت دیو جتنے سید بیٹھے ہو. ہائے 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 سلامت رہیے, سلامت رہو. لاہور والے ہو, جتنی نوکری میں کیتی ہے اچھا میں پھر پڑھ دینا سرور نہیں سرور کے ہاتھوں پہ تلاوت کی, ہاتھوں پہ تلاوت کی. قرآن نے قرآن کو قرآن سنایا ہے, قرآن نے قرآن کو تیری نسل جی گئی یار. کیمرہ مین بھائی ڈیوٹی کری, میں شعر پڑھا. واسطہ دینا مجمع نہیں, قوم گل سنے گی, قوم شعر سنے گی. قرآن کو قرآن سنایا ہے, شبیر نے بھی رونا ہے فکر یزیدی کو, ہے فکر یزیدی کو. ہاں بیعت کو تو زینب نے مٹی میں ملایا, بیعت کو تو زینب نے مٹی میں ملایا ہے. ہاتھ نپ بیوا بھر جائیاں دے. 2 منٹ زیادہ تو زیادہ. تھئی داخل شام وچالے ہر رنگ دے دکھ نے آن کیتا میری سین دا استقبال. سمجھا کے پڑھنا چاہنا متا کسے دی آخری ہوئے. کسے بندے کو لو کوئی بندہ پوچھے کن تیار ہے, وہ بندہ ہاتھ بن کے آکھ دیں دے میں شام پاک پی ہوئے نا. یہ دا مطلب ہے کھڑ کا لیا شام نو کسے پاک کیتا ہے. ہائے سیدہ تھوڑی جات دی قسم ہے, اللہ کرے میں گل پہنچا لواں تے زندگی دا ماتم شام پاک کی میں ہوئی ہے. ہاتھ نپ بیوا بھر جائیاں دے تھئی داخل شام وچالے ہر رنگ دے دکھ نے آن کیتا میری سین دا استقبال. دسا شام پاک کی میں ہوئی ہے, جنہیں نہیں روندے ہائے کر کے شامل ہو جاؤ. رومن ہل لوگا ہر رنگ دے دکھ نے آن کیتا میری سین دا استقبال. ہائے ہائے ماجی شام پاک کی میں ہوئی ہے. وہ جتھوں لنگ دا تھی ویندا رنگ ہر دیوار دا لالے ہے. کوئی ماتم کرنا لا میری سین نے شام نو غسل دیتا ہے تے سجاد دے خون دے نال. میری سین نے شام نو آئے ہو غسل دیتا ہے تے سجاد دے خون دے نال. بلاؤ 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 اچھا نوکرہ
صبح جا رہے ہیں میں محمد دی دھی دے سلام واسطے میں جھولی چاہ کے دعا پہ منگدا حسین دا اللہ تینو اتنی دیر تک موت نہ دے وے جب تک ماں بہنا دھیاں بچہ نہ رلا کے اکھا نالو جھان ون ویکھیں جتھے بہ کے ٹردی رہی کھڑ کلے بھلا جندی ہائے نکلی اللہ کرے جدو شام جاویں کلا نہ ہوئے تیری دھی تیرے نال ہوئے اس بازار چبل رہے جتھے لوگ پتھر مار کے آدھے ہیں بدلے لے لو باغی دیاں بھیڑا آ گئی ہے میری شہن پور سے خاطر استاد دی جگہ تے ہو زندگی دا ماتم ہے ایک لمحہ میرے پاس سے ویکھنا سائی کڈو پچھلے مہینے میں بیمار رہا تقریباً 15 دن میں گھر رہا مولا دے بڑے مدہ ایک منٹ بابا جی ایک منٹ صرف بڑے عزادار میری عیادت واسطے آئے اے میرے سر تے قرآن ہے جھوٹ بولا محمد دی دھی میں نو ایتھے سزا دے وے شوکت ناز بہت بڑے بند شاعرن قبلہ میری عیادت واسطے گھر آئے میں نو آدن محمد دی دھی تینو صحت دے وے علی عمران میں بند لکھے صحت یابی دے بعد ممبر تے آویں اے دکھ مومنہ نو ضرور سناویں پردادار میری ماں بہنا دھیاں اللہ تھوڑے پیک کے مان سلامت رکھے زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے پہلے عزادارہ بعد دے وچ ذاکرہ زندگی دا ماتم ہے جے میں اشارہ پہنچا سکیا کتنی دیر او بند میں سنان دے رہے میں روندہ رہا سی ایک دوسرے دے گلے میں پا کے روندے رہے لے آ قرآن میں ہاتھ رکھ دینا میرا دل کردائی میں اپنے آپ کو ختم کر لما ہے کوئی ایڈے مجمع ماتم کرنا لما کہ کینے پڑا گلے میں پا کے آدن ایویں پڑے شبیر دے خون دے کل وارث جدہ شام داخل تھینے 9 لاکھ بدماش صلاح کر کے آتنگ بازار چ گئے بڑا امیر بندہ جندی ہائے نہیں نکلیا رومن ہلے لوگا 9 لاکھ بدماش صلاح کر کے آتنگ بازار چ گئے ہائے ہائے بندی چوتھی سطر سننا قدیمی عزادار جڑے بیٹھے ہو واہن دین دے توفے ہائیو بہو وزنی پیو پتر نو چامن پینے ماتم علی کڑی گلے تھوڑا نال ابا سدے کی رشتہ ہے پوچھ پوچھ کے مار دے رہے بی بی آدھی آئی غازی دی بہینا بی بی آدھی آئی میرا غازی مارا گیا یا رب نہ مل جائے کوئی پہچاننے والا یا رب نہ مل جائے کوئی پہچاننے والا بازار میں سجاد یہ دعا مانگ رہا ہے اور تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو پردیس میں پھپھیوں کی رضا مانگ رہا ہے بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے سامعین محترم یہ ایک دعا کے لیے حکم ہوا ہے طاہر شاہ صاحب کا بیٹا بھولے شاہ صاحب کا بیٹا جن کا چند دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بیمار ہیں دعا کریں مولا کریم ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے حکیم شاہ جہان صاحب کو بھی مولا شفا عطا فرمائے بانیان میں جتنے بھی بیمار ہیں مولا صاحب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے 31 مئی 18 جیٹھ امی پور سیدہ ضلع گجرانوالہ میں سید مخدوم ذکی شاہ صاحب نقوی صاحب ان کے برادران و کسران کے زیر انتظام
عظیم الشان مجلس ادا ہو رہی ہے، جس سے جناب سید زرگام بادشاہ صاحب بخاری، جناب سلطان الشعراء شوکت رضا شوکت صاحب، مرتضی عاشق صاحب، عامر عباس روانی صاحب، سید نجم الحسن شرازی صاحب، فرق عباس نقوی، سید عمران حیدر کاظمی صاحب اور ان کے علاوہ بھی ملک کی بہت سی ممتاز شخصیات خطاب فرمائیں گی۔ مجلس کے اختتام پر شفیع ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی۔ تشریف لائیے گا، امام زمانہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ 1 جون بعد از نماز مغربین قصر بطول ہنزہ بلاک نجف کالونی بیکھیوال میں عظیم الشان شب بیداری ہو رہی ہے، جس سے جناب سید زرگام بادشاہ صاحب بخاری اور سلطان الشعراء جناب شوکت رضا شوکت صاحب، سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والے، فرق عباس نقوی، جناب غلام جعفر جتوئی صاحب، عالم عباس بھٹی، عمران حیدر کاظمی صاحب اور ان کے علاوہ بھی ملک کی بہت ساری ممتاز شخصیات خطاب فرمائیں گی۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت حضرت امام رضا علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی اور مجلس کے اختتام پر کربلا اور مشہد سے آئے ہوئے تبرکات آپ تمام مومنین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ آپ تشریف لائیے گا، معصومہ قوم بھی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بخاری برادران کے زیر انتظام مجلس اعلیٰ ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا سلطان الشعراء، مرقع ادب، منبع تہذیب، انیس دوران، جناب شوکت رضا شوکت صاحب آف ملتان۔ عزت مآب کی خدمت میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے محمد و آل محمد کے فضائل اور مسائل بیان فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد شہنشاہ ذکر مسائل جناب فرق عباس نقوی صاحب، جو کہ حرف آخر کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ سلطان الشعراء جناب شوکت رضا شوکت صاحب، شوکت رضا شوکت صاحب اور آپ اور دیگر ذاکرین نظام کی صحت و سلامتی